طریقہ، جمع تصریح بنانے کا طریقہ، تعریف نہیں پوچھ رہے. دیکھیں نا آپ پی ڈی ایف پیچھے سے کھولیں نا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. دیکھیں یہ میں کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں ذرا. میں نے تو جان بوجھ کر دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، کیا آپ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. یہ ہے جمع تصریح. جی چلو یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں جس طرح کے انہوں نے سوال پوچھا ہے نا، سوال جو پوچھا ہے وہ انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں لکھا ہوا، صحیح بات. وہ لکھا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے آپ اس میں مجبور ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جمع مؤنث جمع تصحیح بنانے کا طریقہ، جمع تصحیح بنانے کا طریقہ وضاحت سے بیان کریں. یہ سوال بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سوال کیا بنتا ہے؟ اسی لیے میں بھی سوال دیکھ رہا ہوں. ہاں، سوال یوں بنتا ہے کہ جمع تصحیح کی تعریف کریں اور ان میں سے ہر ایک اس کی کتنی قسمیں، اور ان میں سے ہر ایک قسم کی تعریف کریں. تو جمع تصحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جو ہے نا کہ جمع مذکر سالم. نمبر 2 جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو. سمجھ میں آئے بات؟ یہ جی کہ جی آخر جی میں واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو، یہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور تا، جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف اور تا. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو جس کے آخر میں الف اور تا ہو تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بنتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے تعریف لکھی ہے نا، یہ جو سوال جو لکھا ہے، اصل میں ان کو چاہیے تھا کہ اوپر اس کی وضاحت کرتے، لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی. چلو آگے چلتے ہیں. جی جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان مثالوں کے ساتھ بیان کریں. جی کون بیان کرے گا؟ جی بیان کریں جمع کوئی بات قلت نہیں. وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے. ہاں اس کے 4 اوزان ہیں. ہاں جی. افعل جیسے اقلبن، اقلب، افعال جیسے اقلبن، اقلب، افعل جیسے اقلب. اقلبن. افعال نمبر 2 افعال جیسے اقوال. افعلۃ جیسے اغوینۃ. نہ اعوینۃ، اعوینۃ. نون غین عین ہے. اعوینۃ. او فعلۃ جیسے غلمۃ. غلمۃ. ہاں یاد رہے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کے بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوں گے. جیسے تو مسلمون، پھر کتنے بدن بنے؟ جیسے وزن 4 بنے نا اس کے. 6 بنے، 6. 4 یہ 2 جمع مؤنث سالم کے وزن، جب کہ ان کی الف لام داخل نہ ہو. اچھا ٹھیک، ملا کے دونوں کو. ہاں جیسے جی شاہ صاحب. مسلمون والمسلمات. اس کا جی میں نے جی. کیا اب افادون کے بدن پر اکلوبون، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکلوبون کا بدن کیا ہے؟ اقلبن کا معنی ہے 10 تک کتے. یعنی مطلب یہ کہ کوئی یوں کہے نا کہ رأیت اقلبن، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے کتے دیکھے، تقریباً ان کی تعداد 10 سے کم تھی. بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں نا کہ بھئی میں جا رہا تھا تو میں نے کتے دیکھے کہ ان جی کی تعداد 10 سے کم تھی. تو ظاہر صحیح ہو بات ہے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ صحیح ہو گیا. ہاں جی. آگے جی آگے. جی جمع قلت اور درج ذیل اسماء میں سے واحد، تثنیہ اور جمع الگ الگ کریں. جی جی کون کرے گا؟ میں کروں. جی مکہ تو، جی مکہ تو یہ اس میں واحد ہے. ہاں کتاب اس میں واحد ہے. دروس یہ اس میں جمع ہے. مسلمات یہ تثنیہ ہے. ہاں مسلمات کیا ہے؟ اس میں جمع ہے. اس میں جمع جی. مؤمنون یہ اس میں جمع ہے. کفل یہ اس میں واحد ہے. اسد اس میں واحد. علماء اسد نہیں ہے، اسدن ہے. جی ادھر زبر پڑی ہے، پھر غلطی سے ہوگی. ہاں یہ اسدن ہے. یہ اسدن بھی صحیح ہے.
آسا جی بن یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، آسا بن بھی صحیح ہے. جی یہ واحد ہے، اور ہاں علماء، جی علماء اس میں جمع یہ جمع طلاب، کون سی ہے؟ جمع کثرت ہے، جمع مذکر، جمع مکسر ہے، یہ جمع تصحیح ہے. علماء. علماء فعلاء یہ وزن پر ہے. یہ جب مکسر ہے جی. اچھا جمع مکسر ہے تو جمع قلت ہے کہ جمع کثرت؟ یہ جمع کثرت ہے، جمع کثرت ہے. کیوں بھائی؟ اس یہ قلت کے کسی وزن پہ تو آ رہی نہ رہا. ہاں یعنی کسی وزن، چار جو وزن ہے ان وزن میں سے کسی وزن پر نہیں آ رہی. جی ہاں جی ٹھیک ہے آگے. آگے علماء طلاب، یہ اس میں جمع ہے. جمع کون سی؟ طلاب جی یہ جی ایک منٹ جی رفیق بھائی، طلاب یہ کون سی جمع ہے؟ رفیق بھائی. طلاب، جی 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 ہاں جی طلاب جمع جی بتائیں جی سے آتا آپ بتائیں. جمع مکسر ہے جی. جمع مکسر ہے. اچھا جمع مکسر میں سے جمع قلت کے جمع کثرت؟ طلاب یہ جمع کثرت ہے جی. جمع کثرت ہے. اچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ جمع کثرت کیوں ہے؟ جو چار اوزان میں سے اوزان پہ نہیں آ رہی، اوزان میں نہیں ہے. ہاں وزان پہ نہیں آ رہی. جی رفیق بھائی آپ کو بات سمجھ میں آئی شاہ صاحب کی؟ جی 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 ٹھیک ہے. ہاں طلاب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. اور جو جمع مکسر ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی وہ جمع قلت ہے کہ جمع کثرت. تو پھر ہم کیا طریقہ کار ہے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کون سی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر آتی ہے، کون سے وزن پر آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جس ٹھیک. وزن پر آئے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر جمع قلت کے وزن پر آتی ہے کہ نہیں آتی. سمجھ میں آئی بات؟ آئے تو ہم صحیح. کہیں گے جمع قلت ہے، جمع قلت کے وزن پر نہ آئے تو پھر جائے جمع کثرت ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اچھا ٹھیک جی ہے انشاءاللہ. آگے ناظمین. ناظمین، یہ ناظمین یہ اس میں واحد، ناظمین یہ ناظمین جمع اس میں یہ جمع ہے. ہیں؟ فاعلین یہ ہاں جمع ہے، مذکر سالم فاعلین. جمع مذکر سالم ہے نا؟ جی تو جمع مذکر سالم ہے تو جمع قلت کی جمع کثرت؟ یہ جمع مذکر، یہ جمع قلت کے کسی وزن پر نہیں آ رہا، زیادہ یہ جمع کثرت ہو. جی شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ہے میرے خیال میں تو یہ پتہ نہیں، اس دم میں غلط ہوں گا. مجھے تو یہ تسنیہ لگ رہا ہے. ہاں جی اس دم شاید میں غلط ہوں گا صاحب. مجھے تو لگ رہا ہے یہ تسنیہ ہے. جمع قلت ہے کہ جمع کثرت، یہ پوچھنا مقصد تھا. اچھا آدمی یہ پھر جمع کثرت ہے جی. جمع کثرت ہے. ٹھیک ہے جی. اور کون بتائے گا کوئی؟ جی رفیق بھائی آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، بے شک غلط ہو کوئی بات نہیں، میں بتا رہا ہوں. جی صحیح ہے اسد بھائی، صحیح ہے. ہاں آپ بتائیں کہ ناظمین یہ جمع قلت ہے کہ جمع کثرت ہے؟ ناظمین جمع کثرت ہے جی. ٹھیک ہو گیا. آگے اسد بھائی. میں نے کی تھی صاحب یہ جمع ہے نہیں ہے. آپ نے کہا اب پوچھ رہے جو جواب دے رہے ہیں، میرے خیال میں جمع ہے نہیں ہے یہ. ناظمین جی ہاں چلو میں میرا خیال بتاتا ہے. ہوں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میرا خیال میں ہے اس کی وضاحت جی میں غلط ہو سکتا ہوں. میرا خیال ہے میں غلط ہو سکتا ہوں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک منٹ میں وضاحت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں وضاحت کرتا ہوں. صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. صرف آپ سن لیں کہ میں اس پہ اسد بھائی سنتا ہوں. جی اسد بھائی.
جی عمران بھائی. یہ کیا ہے یہ جمع قلت ہے سوری کہ جمع قلت ہے کہ جمع کثرت ہے؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں عمران بھائی، اس کے معنی کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. جی فیروز سمرو صاحب. کیونکہ ناظمین تسنیہ ہے نا، یعنی ناظمین آپ دیکھو نا میں ناظم نہیں واحد ہے. آپ سنیں ذرا، آپ سنیں آسانی سے آپ جائے گا. دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل مضمون یا ماقبل مقصور اور نون مفتوحہ ہو. تو دیکھو کہ ناظمین کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہے اور نون مفتوحہ ہے، پتہ چلا کہ جمع مذکر سالم جو ہے، یہ پتہ تو چل گیا نا. ٹھیک ہے. مصحف یہ بھی تو ہوتا ہے نا، سوری مصحف کیا کہتے ہیں نا، جمع سالم ہوتی ہے جس میں بعد کا وزن اس کا وزن برابر قائم رہے، اس کا کیا اس میں ہوتا ہے نا بعد کا وزن برابر ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسلمون، ہم کہتے ہیں ہاں تو جی ٹھیک ہے. ناظم تو ناظم کا وزن ہے نا، سلامت ہے نا اس میں، ناظمین میں جی جی ہاں ہے، ٹھیک ہے صحیح ہو گیا، سلامت ہے نا. جی ہے، جمع سالم بنا کہ نہیں؟ بن گیا. جب جمع سالم بنا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ جمع سالم بنا تو پھر اب بات آ رہی ہے کہ جمع قلت ہے کہ جمع کثرت. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو اب یہ جمع قلت ہے. کیوں کہ آپ نے خود پڑھا ہے، اوپر پڑھا ہے کہ بھائی اس کے 4 وزن ہیں اور 2 جمع سالم کے وزن ہیں. سمجھ میں بات ہے کہ یہ دیکھو یاد رہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کے بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت ہوتے ہیں. تو دیکھو یہ الف لام کے بغیر ہے نا، ناظمین. جی بولیے. صحیح فرمایا آپ نے. رفیق بھائی جی جی الف لام کے بغیر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں الف لام کے بغیر ہے، بے شک. تو یہ کیا جمع قلت بنا کہ نہیں بنا؟ ہاں بالکل صحیح ہے، بن گیا. ہاں تو یہ دیکھو نا، یہ آپ نے ابھی پڑھا کہ بھائی دو جمع مؤنث جو 2 جمع مذکر سالم کے وزن کہ جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو الف لام کے بغیر ہو، جب کیا ہوں الف لام کے بغیر ہو. تو اب دیکھو نا یہ الف لام کے بغیر ناظمین ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بے شک بے شک. ہاں تو جب سال ہے تو پھر یہ کیا بنا؟ یہ پھر جمع قلت بنا. اگر یہ ہوتا ان ناظمین تو پھر یہ جمع کثرت ہوتا. بے شک بے شک. چلیں آگے چلتے ہیں. جی مکاتبو کون بتائے گا مکاتبو کیا ہے؟ واحد جمع تسنیہ ہے، قلت، جمع ہے. جمع قلت کیوں؟ کہ اس میں الف اور لام جو اس میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے. یہ تو قاعدہ اس کا ہے نا کہ جو جمع سالم ہو. یہ جمع سالم تو نہیں ہے مکاتب، یہ جمع مکسر ہے. مکسر ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ مکسر میں آ گیا. جی شاہ صاحب. وہ جمع جس میں باعث کی بنا سلامت نہ رہے. سلامت نہیں ہے نا مکاتب. جی شاہ صاحب. جی جی جو یہ جمع مکسر ہے مطلب. اچھا جمع مکسر ہے. جب یہ جمع مکسر ہے تو جمع قلت کے جمع کثرت. یہ جمع یہ جمع قلت ہے. نہیں جمع کثرت ہے مطلب. جمع کثرت. جی السلام علیکم حسن رضا بھائی، ہمیں جوائن کیا حسن رضا بھائی نے. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اپنا بتائیں حضرت. الحمدللہ اللہ کے احسانات ہیں. اصل میں نا ہم نے ایک سوال میں الجھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ذرا جی اس کا بتائیے کہ یہ جو مکاتب ہے
یہ مکاتب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ یہ حضرت مکاتب جو ہے یہ جمع تکسیر جمع مکسر میں آئے گا، اس کی جو واحد ہے وہ سلامت نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا، چلو صحیح ہے. تو پھر ابھی یہ جمع قلت کے جمع کثرت، یہ حضرت 10 افراد پہ تو یہ نہیں کر رہا ہے، تو 10 سے زیادہ پہ تو نہیں کر رہا ہے، تو یہ مکاتب حضرت مکتب کی جمع ہے، لیکن یہاں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے ہم، 10 سے زیادہ ہو رہا ہے یا 10 سے کم. یہ حضرت مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جمع قلت ہی ہوگا، جمع قلت ہوگا. لیکن وہی حضرت پھر مکاتب آ رہا ہے تو بہت سارے مکاتب آ جائیں گے، ہندوستان پوری دنیا کے مکاتب کو یہاں بول سکتے ہیں ہم، تو جمع کثرت میں بھی آ سکتا ہے حضرت. نہیں، یہ سوال کا جواب نہیں ہے اصل بھائی، جی یہ سوال کا جواب نہیں ہے. جی شاہ صاحب آپ بتائیے. میں نے گزارش کی ہے کہ جمع کثرت ہے، ہاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کوئی وزن اس میں نہیں آ رہا، جو چار وزن ان میں سے نہیں ہے. جمع قلت کے جو 4 وزن ہیں اس میں سے کوئی ایک وزن اس پر صادق نہیں آ رہا. حضرت حسن رضا بھائی سمجھ میں آیا؟ جی حضرت وہ تھوڑا میں بھول گیا تھا، زیادہ دن ہو گیا پڑے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت. جی رفیق بھائی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب نے صحیح کہا ہے. ہاں، اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قواعد پڑھے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہماری تھوڑی توجہ نہیں تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کہنا چاہیے مستم جو قواعد ہے ان کا کہنا چاہیے اجرا، ہم اجرا کریں گے تو آئیں گے نا جی. ہاں، اجرا کریں گے تو آئیں گے نا، یہ بات ہے. اجرا تو مطلب یہی ہے کہ وہ رفیق بھائی کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ چھٹی کے ٹائم میں جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی نہیں ٹھہرتا نا، جب کوئی نہیں ٹھہرتا تو پھر ایسا ہی ہوگا نا پھر. رفیق بھائی صحیح. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، احوال. اب یہ احوال کے بارے میں کون بتائے گا؟ یہ تو بالکل آسان ہے میرے خیال میں، کوئی بندہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا بے دھڑک کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے آتا ہے. جی زین بھائی آپ بتائیں احوال. جی کیا ایک منٹ سر، ایک منٹ. یہ جی احوال، یہ بر وزن افعال، یہ ضرور جمع قلت کا ایک اوزان ہے، تو یہ جمع قلت ہے. اور جمع مکسر ہے کہ جمع تصحیح ہے؟ احوال یہ جمع جی احوال جمع مکسر ہے. ہاں، جمع مکسر ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، بہت زبردست ہو گیا. اچھا جی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم جمع کثر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اچھا، قلوب، یہ رفیق بھائی بتائیں گے، یہ تو بہت آسان ہے. قلوب، ہاں، قلوب جمع مکسر ہے. ہاں، تو جمع قلت کے جمع کثرت، جمع کثرت. کیا وجہ ہے؟ قلوب کی جمع قلوب، کثرت میں زیادہ میں آ گیا نا. اب یہ بتائیں کہ جمع کثرت جمع قلت کے جو اوزان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ افعل، ہاں اکلب، ہاں افعال، اقوال، ہاں. افعلۃ، وہ اس میں اوینۃ. نہیں ہے، اس میں نہیں ہے یہ، اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جمع مکسر بنا. جمع مکسر ہو گیا. چلو مزے کرو، ٹھیک. ٹھیک ہے جی. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. جمع مکسر. ہاں، آگے حرم. ہاں، حرم بھی جو ہے نا یہ بنا، حرم بھی مفرد بن گیا. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. یہ سوالات 7 نمبر سوالات ہو گئے. جی حسن رضا بھائی کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی حضرت الحمدللہ کرم ہے بس. اچھا، یہ ایک بات ہے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ کو فوراً بات سمجھ میں نہیں آئی.
नहीं नहीं हजरत, वो मुझे पता था जो 4 उसके औजान है, लेकिन वही हजरत बहुत दिन पड़े हो गया ना हम लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक माइंड में नहीं चल रहा था ना वो बात, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी 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 हजरत। तो वो बोल माइंड दो में नहीं था ना, वही तो यही पूछ रहा हूँ ना, बस। यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको ना, यही चीज होती है और कुछ नहीं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता हो जाएगा। ये होता है बाद औकात जो है ना, क्या है कि यकदम नहीं आता है इंसान को। अब आगे चलते हैं जी। ये सवाल आप एक दूसरे से पूछिए जरा। अब आपके पास हसन रजा भाई भी हैं, सैयद ताहिर शाह साहब भी हैं, रैन भाई भी हैं, रफीक भाई भी हैं। जी कौन शुरू करेगा? मकन पहलवान साहब भी हैं। कौन सा सवाल? जी मैं सुनू। हाँ, ये सवाल सबक नंबर 7 के। ठीक है। हाँ जी, अक़साम के एतबार से इसमें मुतमक्किन की अक़साम बयान करें। किससे पूछा है सवाल आपने? ये शाह साहब से। शाह साहब। सैयद ताहिर शाह साहब, पता नहीं हमें सुन रहे हैं कि नहीं। जी रफीक भाई। सुन रहा हूँ मैं जी। जी इस सवाल का जवाब दीजिए शाह साहब। क्या पूछा उन्होंने? अक़साम के एतबार से इसम की कितनी अक़साम है? मेरे आदान हो रही है, आप जो है क्या है कि वो जरा करते रहे, ठीक है ना। इस मुतमक्किन की 16 अक़साम है इसकी। जी इसी मुतमक्किन की 16 किस्में हैं इसकी मुतमक्किन की। कौन कौन सी हैं? अगर नाम भी कुछ बता दें। नाम ही पूछ रहे हैं, लाजमी नाम चाहिए आपको? नहीं, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं मसला। डाल लेते हैं नाम। नाम 16। 16 ही है वैसे। जी 16 ही हैं। पहला जवाब दोस्तों मेरा दुरुस्त हो गया, ठीक है। जी अब कोई और पूछ ले। मैं पढ़ इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं। अक़साम आब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की अक़साम बयान करें। तो सबसे पहले हमें बताएं कोई भी कि एराब कितने किस्म के हैं। आवाज मेरी जा रही? ये आवाज आपकी बराबर आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो दूसरा जो है इसमें मुतमक्किन की अक़साम, तो ये है अक़साम एराब के एतबार से। तो खराब की सबसे तफसीर पहले कोई वो हर्फ ये हरकत या हरकत जिसके जरिए मअरब का आखिर बदलता रहता है। जी जी बात यानी आपकी सही है, लेकिन एराब एराब दो के अक़साम कितने हैं? 3 है। कौन दो कौन? 3 किस्में हैं आपकी। राब 3 तरह होता है। जी जी बोले बोले। इसम के 3 राब होते हैं, रफा, नसब, जार और जर। जी तो यही ठीक चीज है। बस पूछना था, क्योंकि जजम भी आता है, जजम भी आता है एराब में, लेकिन वो फेल का है, फेले मुजारे पे आता है जजम। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि रफा नसब जर और जजम ये 4 एराब आ जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि 4 एराब है, लेकिन यहाँ बात 3 की हो रही है। तो यहाँ देखिए आप दूसरा जो बात बोल रहे हैं ये, तो इसमें मुतमक्किन इस्म की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसम का बस 3 ही एराब होता है, रफा नसब और जर। और जो जी जजम होता है वो फेले मुजारे का एराब होता है। ठीक जी है। जज़ाकल्लाह, बस यही क्लियर करना था। ठीक जी हो जी गया। आगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ में क्या फर्क है? भाई मैं बता दूं। जी जी आप बता, हाँ कोई भी बता सकते हैं, राब भी हर्फ क्योंकि होता एराब का है। है। राब भी हर्फ जी जी होता है जी जिसमें हर्फ हो। अलिफ जी वाव या जो है ना, ये हर्फ के साथ है, ठीक है ना। जी जी अलिफ हो गया, अब अलिफ हो गया, वाव हो गया, या हो गया, ये हर्फ के साथ है। राब भी हर्फ। राब भी हरकत होता है कि इसमें रफा नसब और जर के साथ आता है। जी जी माशाल्लाह, सबको पता है ये बात। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो यही है ना।
آپ کو پہلے اعراب بھی یہاں پہ آ رہا ہے تو کنفیوز ہو جائیں گے آپ کی کس کے بارے میں بول رہا ہے. اس میں 2 کوشچن ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ کے گروپ میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کوشچن, تو اسی لیے کسی کا کلیئر نہیں ہے. دیکھیے اعراب ہاں 2 بے طرح شک. کے, ٹھیک ہے, اعراب 2 طرح کے, ایک اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف. حرکت آپ لوگ جانتے ہیں نا, رفع, یہ کیا بولتے ہیں, پیش, جبر, جیر, یعنی کہ ان کو حرکت بھی بولتے ہیں, اور یہ جس پہ آتے ہیں وہ حرف متحرک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کون کون آئیں گے, جبر, جیر اور پیش, یعنی رفع, یہ دمہ, رفع, نصب اور جر کے لیے دمہ, فتح اور کسرہ, یہ 3 چیز یوز کرتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور اعراب بالحرف جو ہوتا ہے تو حرف کلیئر ہے, جیسے کہ اپنے 29 حرف ہے عربک لٹریچر میں, تو اس میں حرف, یہ جو اعراب بالحرف یہاں ذکر کریں گے تو وہ 3 ہی کریں گے, الف, واو اور یا. اب ان کی جو جگہ ہے, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا مبنی بر فتح, مبنی بر سکون, تو اب فے جو یہ ہے اپنا فا, عین اور لام کلمہ, اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ الف کہاں آ رہا ہے, فا یہ یا کس پہ آ رہا ہے, عین کلمہ پہ آ رہا ہے, فا کلمہ پہ آ رہا ہے, کہ لام کلمہ پہ آ رہا ہے. تو اس سے اپنے صرف اور نو دونوں میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہو جاتے. تو یہ چیز ہے. اب اس کو فردر آپ بولیں گے تو اعراب, جو یہ آپ نے اعراب بالحرکت نکالے اور اعراب بالحرف, تو ان کے اگر آگے ہم دیکھیں گے تو ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. اب اس میں آپ دیکھیں, یہ آپ کا شاید 7واں چیپٹر ہے, تو اس میں سب سے پہلا اس میں متمکن کی جو قسم ہے تو مفرد منصرف صحیح ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی بتانا چاہے تو بتائیں, پھر میں کچھ بتاؤں. مفرد مصرف صحیح جیسے زید. جی جیدن, تو جیدن, ہاں ایسا جیدن تو متکن کی ایک ہی پہلی دکھ رہا. قسم مصروف, مفرد مصروف ہاں صحیح ہے. تو اس کو ہم لوگ 3 نام دے رہے ہیں, ایک تو مفرد بول رہے ہیں, ایک منصرف بول رہے ہیں, ایک صحیح بول رہے ہیں. تو بولنے کی وجہ کیا ہے جبکہ یہ جیدن صرف ایک ہی ہے؟ کوشچن ایسے آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ میں بولیے. ایسے میں متکن پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد کی جگہ پر مراد یہ ہے کہ تسنیہ یا جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب یہ ہے جس اسم میں معنی صرف کے 2 سبب یا ایک ایسا سبب موجود نہ ہو جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. صحیح. صحیح سے مراد اصطلاح نحات میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ سید طاہر بھائی کچھ بولنا چاہتے ہیں, بولے آپ. سید بس طاہر. آگے انہوں نے بتایا کہ اس میں 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں اس میں. اپنا مفرد, یہ زید مفرد بھی ہے, منصرف بھی ہے, صحیح بھی ہے. مفرد یہ ہے کہ جو اکیلا لفظ ہے اس لیے مفرد کہیں گے, اور انہوں نے صحیح اس لیے بتایا صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی رفیلت نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا جی. جی اور منصرف اس لیے کہ اس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے جی. نہیں, منصرف اور غیر منصرف آپ نے نہیں پڑھا ہے ابھی. پڑھے ہم نے. منصرف تو ہوتا ہے, منصرف وہ جس کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کسر, تنوین اور کسرہ نہیں آتی, تنوین بھی نہیں آتی, جی کسرہ بھی نہیں آتی. بالکل یہی, جی بالکل یہی, کیونکہ آگے جب آپ ترکیب کریں گے نا تو ایسا بولنا پڑے گا کہ جیدن جو ہے وہ مفرد ہے, منصرف ہے, صحیح ہے. اس کے تینوں اعراب لفظی ہے, رفع دمہ کے ساتھ, نصب فتحہ کے ساتھ, جر کسرہ کے ساتھ, ایسے بولیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور یہ ہاں, اور یہ رفع, نصب اور یہ کیا بولتے مرفوعات, منصوبات, مجرورات, یہ آگے آپ کو ملیں گے. اسی لیے میں نے یہ بتا دی, یہ پوچھ لیا کہ مفرد منصرف صحیح جو ہے تو یہ کیوں ہے. تو آپ لوگوں نے اچھا جواب دیا سید طاہر مسعود بھائی نے کہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے جیدن, منصرف ہے کیونکہ اس میں تنوین اور یہ کیا بولتے تنوین وہ آ رہا ہے اس لیے, اور صحیح اس لیے کہ اس کے لاسٹ جو حروف ہے اس میں کوئی حروف ہے